قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیم کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے ہیں ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کا اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایات پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی، اور بہت سے اقوال ہیں جو اس مہینے میں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ یوم عاشورہ بڑا ہی مہتم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا بذا اليوم يوم عاشورہ وبذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس دن کے یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزوں کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء رواه الطبراني والبيهقي۔ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ عن ابن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں السنۃ التی بعدہا کے الفاظ ہیں۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت و تقدس کا حامل ہے، لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ یوم عاشورہ میں کیا کام کرنا چاہیے؟ احادیث طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف دو چیزیں ثابت ہیں، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من اوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنته، رواہ بیہقی۔ یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اوپر کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، تو ہمیں خود کے بنائے ہوئے رسومات و بدعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنا شریعت نے ہمیں حکم دیا اتنا ہی عمل کریں، اس میں کم و بیش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔